بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، الا لا تعدوا نعم اللہ، یاد رکھو خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھنا۔ عرض کیا گیا، من الذی یعادی نعم اللہ، یا رسول اللہ بھلا کوئی اللہ کی نعمتوں کا بھی دشمن ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یحسدون، کہ ہاں حسد کرنے والے۔ حسد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کی مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، الحسد مرض لا یوسیہ، حسد وہ بیماری ہے جس میں تسکین ناممکن ہے۔ نمبر 2، الحسد حابس الروح، حسد روح کا قید خانہ ہے۔ نمبر 3، الحسد شر الامراض، حسد سب سے بھیانک بیماری ہے۔ نمبر 4، راس الرذائل الحسد، برائیوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ نمبر 5، الحسد مطیۃ التائب، حسد رنج و مشکلات کی سواری ہے۔ نمبر 6، ثمرۃ الحسد شقاء الدنیا والآخرہ، حسد کا ثمر دنیا و آخرت کی شقاوت ہے۔ حسد کے بارے میں بھی مولا کائنات کے بہت بیش قیمت ارشادات ہیں۔ من ترک الحسد کانت لہ المحبۃ عند الناس، جو حسد کو ترک کر دے گا وہ لوگوں کے دلوں میں محبوب بن جائے گا۔ الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات، زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ الحاسد لا یشفیہ الا زوال النعمت، حاسد کو زوال نعمت کے بغیر چین نہیں ملتا ہے۔ الحاسد یفرح بالشر ویغتم بالسرور، حاسد دوسروں کی برائی سے خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ الحاسد یرا ان زوال النعمت امن یاسدہ نعمت علیہ، حاسد یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے اسے حسد ہے اس کی نعمت چھن جانا ہی اس حاسد کے لیے ایک نعمت ہے۔ الحاسد یظہر ودہ فی اقوالہ ویخفی بعضہ فی افعالہ فلہ اسم صدیق وصفۃ العدو، حاسد زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنے کرتوت کے ذریعے اپنا بغض چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا نام تو دوستوں میں ہوتا ہے مگر عادتیں دشمنوں والی ہوتی ہیں۔ بشس رفیق الحسود، سب سے براہ راست بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے۔ لا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد نہ کرو کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ الحسد یمیت الایمان فی القلب کما یمیت الماء ثلجہ، حسد دل سے ایمان کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی برف کو ختم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسد کے متعلق یہ فرمایا ہے، لا یستی للبخیل راحت ولا للحسود لذت، بخیل کے لیے کوئی راحت اور حاسد کے لیے کوئی لذت نہیں ہے۔ حاسد دوسرے کو
زر پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے ابلیس نے اپنے حسد کی بنا پر اپنے لیے لعنت کا انتظام کر لیا ہے اور جناب آدم کے لیے پیغمبری کا راستہ فراہم کر دیا ہے۔ اصول الکفر ثلاثۃ الحرص والاستکبار والحسد۔ کفر کی بنیاد 3 ہیں: حرص، نمبر 2 تکبر، نمبر 3 حسد۔ الحسد اصلہ من عمل قلب والجحود لفضل اللہ تعالی وہما جناحان للکفر وبالحسد رفع واقع ابن آدم فی حسرت العباد والحلق مہلکا لا ینجو منہ ابدا۔ حسد کی شروعات دل کی تاریکی اور فضل الہی کے انکار سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں کفر کے 2 بازو ہیں، اور حسد کے ذریعے فرزند آدم دائمی حسرت کا شکار ہوتا ہے اور وہ ایسی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے کبھی بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: آفت الدین الحسد والعجب والفخر۔ دین کی آفتیں حسد، خود پسندی اور فخر و مباحات کرنا ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے جو دین کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: الا الہ قد داب علیکم داء الامم من قبلکم وہو الحسد لیس بحالق الشور لیکنہ خالق الدین۔ یاد رکھو گزشتہ امتوں کا مرض تمہارے اندر بھی سرایت کر گیا ہے، اور وہ حسد ہے جو تمہارے بالوں کو نہیں ختم کرتا بلکہ تمہارے دین کا سر مونڈ ڈالتا ہے۔ حسد سے انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں مولائے کائنات نے فرمایا ہے: الحسود علیل ابداً۔ زیادہ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ الحسد یذیب الجسد۔ حسد جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد۔ تعجب ہے کہ حسد کرنے والے اپنے جسم کی صحت سے کیوں غافل ہیں۔ صحت الجسد من قلت الحسد۔ حسد کی قلت میں ہی بدن کی صحت ہے۔ حسد کے اسباب۔ ہماری ذاتی اور سماجی زندگی میں حسد کے مہلک اثرات سے واقفیت کے بعد اس خطرناک بیماری کے علاج کی خاطر ان اسباب کا جاننا بھی ضروری ہے جن کی بنا پر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو جائے تب تک صحیح دوا اور طریقہ علاج تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے حسد کے 7 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، خباثت۔ بے شمار حاسدین کے حسد کی بنیاد خباثت نفس اور اخلاقی پستی ہوتی ہے، کیونکہ چاہے انہیں کسی سے دشمنی نہ بھی ہو تب بھی وہ دوسروں کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی خوشحال نظر آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایسے لوگ کسی کی کامیابی اور خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جسے وہ حسد کر رہا ہے اگر اس سے کسی رنجش یا دشمنی کی بنا پر کوئی کینہ پیدا ہو گیا تو اس کینے سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر حاسد اپنے دشمن کو کسی مصیبت میں گھرا ہوا دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو جائے، اس کے ہاں ترقی اور کامیابی دکھائی دے تو اسے حزن و ملال ہوتا ہے اور وہ حسد کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔